43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ ان آیات کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے۔ گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مکہ کے مشرکین کی سب سے جو بڑی غلطی تھی وہ خدائی اختیارات میں اپنی بات اور اپنے اختیارات کو استعمال کرنا اور بذات خود اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے لیے تسلیم کرنا اور اپنے لیے ان اختیارات کو استعمال کرنا۔ جہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ توحید کا لازمی تقاضا بلکہ توحید کے مفہوم کا لازمی جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مانا جائے اور اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ جبکہ مکے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو مان لیں گے، خالق تو مان لیں گے، کائنات کا پیدا کرنے والا مان لیں گے، دعائیں اس سے مانگیں گے، لیکن اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی جن چیزوں کو حرام سمجھے تو اس میں ہمیں آزادی ہو، اور جن چیزوں کو حلال سمجھے اس میں بھی بڑے ہمیں آزادی ہو۔ حالانکہ اختیارات تو توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ اس توحید کا مفہوم پھر کیا رہ جائے گا جب اختیارات اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس ہو۔ تو یہ بات ان لوگوں کو بار بار سمجھائی گئی۔ اس معاملے میں وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف زیادہ حلت و حرمت کے اس معاملے کو اس میں زیادہ اس اختیارات کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ حلت و حرمت کے معاملے میں، کھانے پینے کی چیزوں کی حلت اور حرمت کے معاملے میں وہ زیادہ اپنے اختیارات استعمال کرنے کے قائل تھے۔ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا، کچھ چیزوں کو خواتین کے لیے حرام قرار دیا، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ حصہ دے دیا، کچھ حصہ دوسرے شرکاء کو دے دیا۔ تو ان باتوں کی اصلاح کی جا رہی ہے اور توحید کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اصل بات تو توحید کی بات تھی، توحید کی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں انہوں نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم۔ کچھ فصلوں کے بارے میں، کچھ کھانے پینے کے جانوروں کے بارے میں۔ اب قل لا اجد فیما اوحی الی محرما سے یہ بات بتانی مقصود ہے کہ تم جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو وہ چیزیں حرام نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی تک میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں قرار دی گئی ہے سوائے ان چیزوں کی۔ نہیں، کھانے پینے کے معاملے میں
جس مسئلے کے بارے میں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ حرام ہے، مثال کے طور پر بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کی کچھ قسمیں تھیں کہ جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ ایک اونٹ سے اگر اتنی اونٹنیاں حاملہ ہو جائیں تو پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ ایک اونٹنی جب اتنے بچے دے دے تو پھر ان کو حرام قرار دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو نہ کھایا جاتا تھا، نہ اس کو کسی چراگاہ سے منع کیا جاتا تھا، کہتے بس یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں نا اللہ میاں کی گائے کہ جس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو یہاں گائے کا تصور ہے، وہاں پہ اونٹنی کا تصور تھا، اس کو اللہ میاں کی اونٹنی قرار دیتے تھے کہ یہ بس یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جہاں پہ چاہے اس کو چارہ ملے گا، جہاں چاہے گی وہ چرے گی، جہاں چاہے گی وہ پیے گی، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، یہ بزرگ ہے اور اس کا کھانا پینا ہمارے لیے حرام۔ کس نے حرام قرار دیا؟ جی بس لوگوں نے حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام قرار نہیں دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دی، لوگوں نے اپنے طور پر حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، کسی کھانے والے کی کھانے کی چیزیں جن کے بارے میں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے، ابھی تک تو مجھے اس وحی کے اندر جو میرے اوپر نازل کی گئی ہے، ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی چیز حرام نظر نہیں آتی جو تم سمجھتے ہو، جو تم چاہتے ہو، جو تم اس کو حرام قرار دیتے ہو، سوائے اس کے الا ان یکون دما مسفوحا، سوائے ان چیزوں کے کہ جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں گندگی ہیں، اور فسقا، یا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی واضح نافرمانی ہو، احل لغیر اللہ بھی، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر پکارا گیا۔ اس کی بڑی تفصیل پہلے گزر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی چیز کو اس کے لیے مقرر کرنا یا اس کے لیے اس کی منت اور اس کی نظر ماننا، چاہے ذبح کرتے وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہ لیا جائے۔ احل بہ لغیر اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ احلال یہ عربوں کی عادت کے مطابق تھا کہ جب وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بت کے نام، کسی قبر کے نام، کسی دوسرے نعوذ باللہ کسی جھوٹے خدا کے نام وہ منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے، کسی چیز کو اس کے نام کرتے تھے، تو بڑی آواز لگاتے تھے لوگوں میں کہ لوگوں کو پتہ چلے تمہیں یہ فلان چیز جو ہے فلان بت کے نام ہے۔ وہ تو بت نہیں کہتے تھے، وہ تو اس کو الہ کہتے تھے، فلان الہ کے نام۔ تو یہ عادت پڑ گئی تھی۔ اب جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی جائے تو اس کے لیے لفظ احلال کہا جاتا ہے۔ احلال، احل یحل، احلال۔ احلال کا مطلب ہے جب پہلی دفعہ کوئی چاند دیکھے، پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کے لیے لوگ منتظر ہوتے ہیں، خاص کر جب رمضان یا عید کا چاند ہوتا ہے تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہے، کہاں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، دیکھا جاتا ہے کہ نہیں۔ آخر میں ایک آدمی او دیکھو وہ پہاڑی کے اوپر، وہ کس پران درخت کے اوپر، وہ اس طرف، وہ دوسری طرف، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، وہ زور لگاتا ہے، چیخ مارتا ہے۔ اسی احلال کو، اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کے لیے بھی احل یحل کا لفظ، احل الصبی ام لم یحل، بچہ پیدا ہوتے وقت اس نے کوئی چیخ ماری ہے کہ نہیں ماری ہے، اگر چیخ ماری ہے تو اس کا، اور پھر مر گیا ہے تو اس کا جنازہ ہوگا، اور اگر چیخ ہی نہیں ماری ہے پیدا ہوتے وقت تو اس کا جنازہ نہیں، اس کا مطلب کہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے، اسی کو بھی احلال کہتے ہیں۔ تو اسی کو احلال اس لیے کہا گیا۔ باقی تو کسی کی تعظیم کے لیے کوئی چیز ذبح کی جائے وہ بھی اسی میں شامل ہے، کسی بادشاہ، کسی امیر، کسی بہت بڑے شخص، کسی استاد، کسی پیر فقیر کے لیے، صرف اس کی آمد کے احترام میں۔ لیکن گوشت تو سارے لوگوں کے لیے لوگ ذبح بھی کرتے ہیں، چیزیں ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے میں ان کا احترام مقصود نہیں ہوتا، گوشت کھلانے میں احترام مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر گوشت کے بجائے اس کو ذبح کرنے میں اس کا احترام مقصود ہو، اس کے سامنے ہی ذبح کیا جائے اور لوگ اس کو دیکھتے رہیں اور امیر
صاحب اور فقیر اور حضرت صاحب آ رہے ہیں اور لوگ ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرک، یہ شرک عام ہے، کفر عام ہے، یہ اسی سے مراد نہیں۔ اور علماء نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی مجبور ہوا غیر باغ، بغاوت کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، کہ وہ سیر ہو کر کھانے والا نہیں تھا، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ بس انہوں نے سمجھا کہ چلو اب موقع ملا ہے تو چلو بس جی بھر کے کھاؤ، ولا عاد، اور اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کرے۔ دونوں کا مطلب تجاوز کرنا ہے، بغاوت کا مطلب فکری تجاوز قرار دے اور عادل کا مطلب ہے عملی تجاوز قرار دے۔ غیر باغ کا معنی یہ معنی لے لیں کہ ذہن میں خواہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور نہ ہو، کہ چلو ایسا کوئی موقع ہاتھ آ جائے کہ ہمیں نافرمانی کرنے کا موقع مل جائے، ہم کسی ایسے علاقے میں سفر کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہاں خنزیر کا گوشت ملتا ہے، باقی چیزیں نہیں ملتی تو ہم وہاں پہ کھا لیں گے۔ تو یہ بغاوت کی ایک فکر ہے، بغاوت کا ایک مزاج ہے، بغاوت کی ایک ذہنیت ہے۔ اور عادل کا مطلب ہے عدا یا عدو، تعدہ جس کو کہتے ہیں۔ عدا یا عدو کا معنی تو دوڑنا ہے، وہ بھی ایک عام رفتار سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ تعدہ کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2-4 نوالے کھا کر گزارا اس کا ہو سکتا ہے، صد رمق جس کو کہتے ہیں، جان بچ سکتی ہے اس سے، لیکن جان بچانے کی بجائے وہ آگے مزہ لینے کے لیے کہتے ہیں کہ شیر ہو کر کھایا جائے۔ تو غیر باغ، کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کرنے والا نہ ہو، ولا عادل، اور وہ کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ بخشنے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ نوالوں کا حساب آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کہ 4 نوالے ہو سکتے تھے 5 تم نے کیوں کھائے، 5 ہو سکتے تھے تم نے 6 کیوں کھائے، چھوٹے نوالے ہو سکتے تھے تم نے 1 نوالا بڑا کیوں کھایا، یہ حساب اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان اس لیے ہے کہ مجبوری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں نرمی کی۔ دیکھیں اپنے احکام میں نرمی کی تمہاری مجبوری کی وجہ سے اور تمہاری معذوری کی وجہ سے اور تمہاری ضرورت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں نرمی کی۔ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، لیکن تمہاری مجبوری، تمہاری معذوری اور تمہاری ضرورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، مکے کے لوگ ایک اور بات بھی کہا کرتے تھے، اور خاص کر یہودیوں نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آج جن چیزوں کو ہم حرام قرار دیتے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے، یہ تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے۔ یہود بھی یہ کہا کرتے تھے، اور یہود کے کہنے پر مکے کے مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بات قابل اعتماد ہوگی کہ بہت بڑی عظیم شخصیت کی طرف اس کی نسبت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کو وہ عارضی نبوت اور ضمنی نبوت قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں اصل نبوت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور اصل سنت ابراہیمی کو کہتے ہیں، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا تتمہ ہے، تو یہ قرار دے رہے ہیں۔ اصل میں در حقیقت اس میں اور یہودیت کی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مکے کے مشرکین کی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل شخصیت تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دیکھیں نا، دوسری طرف قرآن نے بھی یہ قرار دیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ بھی ملت ابراہیمی ہے، تو دونوں میں پھر فرق کیا رہا؟ وہ بھی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اصل ملت ابراہیمی، لیکن فرق یہ ہے، فرق واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے ضمنی نبوت اور تتمی نبوت قرار نہیں پاتی، مستقل نبوت ہے، مستقل نبوت ہے، وہ کسی نبوت کا تتمہ نہیں ہے، کسی دوسری نبوت کا تکملہ نہیں ہے، کسی دوسری نبوت کا حصہ نہیں ہے۔ اس معنی میں تو اس کو تکملہ بھی قرار دیں کہ دیکھیں نا، پورے انبیاء کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نبوت میں جو کمی رہ گئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پوری ہو گئی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک ایسی نبوت ہے جو صرف
تتمے اور تکملے کے طور پر ہے، نہیں، وہ تو ہے مستقل نبوت. اس لیے کہ سابقہ انبیاء کی جو تعلیمات تھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، وہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ ان لوگوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ دیکھیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں اسی لیے تو حرام قرار دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اور جو شخص آج اس دور میں، ہمارے دور میں جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اصل سنت ابراہیم یہ، تو اس کے پاس کون سی دلیل ہے، کون سی سند ہے؟ جس سند کے ساتھ، جس ثبوت کے ساتھ، جس دلیل کے ساتھ، جس چین کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں پہنچی ہے، کیا اس کے عشر عشیر کے ساتھ، استناد کے ساتھ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں پہنچی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل سنت ابراہیم ہے، یہ بات وہ کہاں سے لیتے ہیں کہ سنت ابراہیم میں یہ چیزیں شامل تھیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دلیل تو وہی ہے جس دلیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کوئی اور دلیل، وہ کون سی دلیل ہے؟ کوئی اور چین، وہ کون سا چین، وہ کون سا سلسلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے آپ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اس زمانے تک قابل عمل اور قابل باقاعدہ ایک دلیل کے ساتھ، ایک ثبوت کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ وہ آپ ثابت کر، کون سا چین ہے، کون سا سلسلہ ہے؟ جن چیزوں کو تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دے رہے ہو، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا حصہ ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوتوں کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ وہ ہم تک پہنچی ہے وہ چیز. تو یہ عجیب بات ہے کہ جن سنتوں کا تسلسل بالکل ایک غیر منقطع سلسلے کے توسط سے ہمیں پہنچی، ان کو تو تم سنتیں نہیں قرار دے رہے. اور جن چیزوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تسلسل اور اسی چین میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی چین نہیں سوائے وحی ہے، اور یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی بنیاد بھی ہے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تسلسل اور کسی چین سے تو نہیں پتہ چلا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، وہ تو وحی کے ذریعے پتہ چلا تھا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی پر تم اعتماد نہیں کرتے جو قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے، اس چین پر بھی تم اور تسلسل اور سند پر بھی تم اعتماد نہیں کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے. لیکن جن باتوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی ہے، وہ تمہارے نزدیک اصل سنت ہے، اور باقی سنت سر سے تمہارے نزدیک سنت ہی نہیں. تو یہ تو بے دلیل بات ہے. حقیقت میں یہی ہے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھٹلانے کے لیے کئی بہانے ہاتھ آتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وحی کے قائل ہیں، ہم انبیاء کے قائل ہیں، اور ہم دلیل کی بات، اور ہم تو صرف دلیل، اور ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بات ذرا مضبوط ہو جائے، بات ذرا اتھینٹک، بات ذرا سند کے ساتھ ہو، تو وہ یہ بہانے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور حقیقت میں اس کو ناقابل تسلیم قرار دینا چاہتے ہیں، ناقابل یقین قرار دینا چاہتے ہیں، اس میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، بات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ بہانے ہیں ان کے. یہ حقیقت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو تو حقیقت وہ تو انکار نہیں کرتے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ غلام محمد پرویز بھی سنت سے انکار نہیں کرتے، وہ تو سنت سے روز نے انکار نہیں کی. میں آپ سے کیا کہوں، آپ اتنے سمجھدار ہوتے ہوئے بھی اتنی بات کہتے نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ سنت تو دلیل ہے، لیکن سنت میں یہ مشکلات ہیں اور یہ باتیں ہیں، اسی لیے یہ بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی یقینی بات میں شک ڈالنا چاہے تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو چاہتا ہے کہ آدمی کی بات شک سے بالاتر ہو جائے. اب اگر آپ شک ڈالنا ہی آپ کا کام ہے، اور آپ ایک شک کو ختم کرنے کے بعد دوسرا شک ڈالنا چاہتے ہیں، اور دوسرے شک کو ختم کرنے کے بعد تمہارے پاس تیسرے شک کے لیے بھی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شک سے تو دستبردار ہونا نہیں چاہتے، آپ شک پہ شک ڈالنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں تو بات کو منقح کرنا چاہتا ہوں، میں تو بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. تو اس شیطانت پر اور اس طرح کی
بات تو میرے خیال میں شیطان کے علاوہ کسی کو نہیں آتی ہو. شیطان نے براہ راست جس شاگرد کو سمجھایا ہو وہ بس یہی سمجھ سکتا ہے. اور اس کے اب آپ اس کے بعد آپ اس کو کسی کو کس طرح کیسے سمجھائیں؟ ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ کیمرہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن اس کی شکل کیمرے کی نہیں, لیکن اس میں وہ کام نہیں ہے جو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ہے, یہ کام کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی نظر کی بھول ہے, آپ غلط دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظر کی کمزوری ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیا جواب دیں؟ مجھے تو تشنڈے ہوئے تو وہ سنگا بھی آئے جدا تو اس کا مطلب تو انکار کرنا ہوتا ہے. اور لوگوں کو اس نے ایسے انداز سے سمجھایا ہے کہ وہ خود تو مدعی ہے کہ میں نہیں مانتا. مدعی سست اور گواہ چست. مدعی تو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, حدیث میں اس لیے نہیں مانتا کہ حدیث میں یہ بات ہے, سنت میں اسی لیے مانتا کہ سنت میں یہ چیز ہے. اور تم اس پر ایمان لانے والے کہتے ہیں نہیں وہ ماننا چاہتا ہے لیکن اس کے کچھ شبہات ہیں, اس کے کچھ شبہات ہیں, وہ شبہات کو رفع کیا گیا. تو شبہات کو تو 100 دفعہ رفع کیا گیا اور وہ شبہات پر ایمان لے آیا ہے. ظاہر ہے کہ جس کا جس چیز پر ایمان ہو وہ کیسے چھوڑنے والا ہے. وآمنوا بالباطل کفروا بالحق وآمنوا بالباطل. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. دیکھیں یہود پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا. ناخن والے جانور سے مراد ہے وہ جانور جن کے کھروں میں اور جن کے ناخنوں میں کوئی درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو اور ناخن ایک دوسرے سے الگ, کھر ایک دوسرے سے الگ ہو. جس طرح انسان کے پنجے ایک دوسرے سے, یہ انگلیاں الگ الگ ہے, درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, درمیان میں کوئی اس طرح کا پردہ نہیں ہے. لیکن اونٹ کا جو کھر ہے ان کے انگلیوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے, جس طرح بطخ کے درمیان یا شتر مرغ کے انگلیوں کے درمیان ایک پردہ سا ہوتا ہے. تو کل ذی ظفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں, وہ جانور جن کی انگلیاں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو بلکہ ان میں پردہ ہو, جس طرح شتر مرغ, جس طرح بطخ جس کے. ومن البقر, اور گایوں میں سے, والغنم, اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان کے اوپر کون سی چیز حرام قرار دی تھی؟ حرمنا علیہم شحومہما, ہم نے ان کے اوپر ان کے چربی کو حرام قرار دیا تھا. شحومہما, ان کے اوپر جو چربی تھی, ان کے گوشت میں جو چربی ہوتی تھی وہ چربی کو حرام قرار دی تھی. الا ما حملت ظہورہما, چربی سے جو استثناء تھا, 3 چیزوں کا استثناء, کہ وہ چربی جائز ہے جو حملت ظہورہما, جو ان کی پشت یا پیٹھ پر لگی ہو. پشت کی جو ہڈی ہوتی ہے اسی ہڈی کے اوپر جو چربی لگی ہوتی ہے, پشت کے اوپر جو چربی لگی ہوتی تھی وہ ان پر حرام نہیں تھی. اول حوایا, یا آنتیوں کے اوپر جو چربی, آنتڑیوں, لوگ آنت کہتے ہیں, کچھ آنتڑی کہتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جو معدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آنتڑے وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی اور گول پٹول ہوتی ہیں, جتاورا تاویدہ سے, اس کو ہوا یحوی کل میں. اول حوایا, یا وہ چربی جو آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو, او مختلط بعظم, یا کسی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو. ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی چربی, آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی, پشت کے اوپر لگی ہوئی چربی, یہ ان کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ جانور میں جتنی بھی چربی تھی وہ ساری چربیاں ان کے اوپر کیا تھی؟ حرام. یہ کن لوگوں پر؟ علی الذین ہادوا, یہودیوں کے اوپر حرام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرام تھی, نہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے حرام تھی. یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی یہ چیز حرام نہیں تھی بعد میں. اسی وجہ سے تو سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. تم سمجھتے ہو کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے تو تورات کو لے آؤ. آپ حیران ہوں گے, آج باب استثناء, تورات کے باب استثناء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں حرام تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن بار بار فرماتا ہے کہ تورات میں ہمیشہ, بائبل میں
وہ کتب مقدسہ ہے، انجیل اور تورات دونوں میں مسلسل وہ تغیر و تبدیل کرتے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اگر اس وقت یہ حرمت لکھی ہوئی تھی تو وہ لے آتے، اگر اس وقت یہ لکھی ہوئی تھی تو وہ لے آتے، اور قرآن اس طرح چیلنج نہ دیتا ان کو۔ اب جب وہ حرمت لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن نے یہ چیلنج دیا تھا اس وقت یہ حرمت نہیں لکھی ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے اس میں دوسرے تغیرات کے ساتھ یہ تغیرات، یہ چیز بھی، یہ تحریف بھی کر دی کہ اپنی طرف سے یہ حرمت لکھ دی۔ یہ حرمت حرمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس پر حرام قرار دی تھی۔ تو مولانا مودودی نے اس کی اچھی تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تحریم کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لوگوں کے اوپر اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے، جس طرح ہمارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا۔ تو خنزیر کے گوشت کی حرمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی لعنت، کسی غضب، کسی سزا، کسی پھٹکار کی وجہ سے نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے کہ جس طرح قرآن نے فرمایا کہ یحرم علیہم یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاک چیزیں لوگوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام تو گندی چیزیں اللہ تعالیٰ نے شراب کی طرح، جوئے کی طرح، سود کی طرح خنزیر کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا، مردار بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے نہیں حرام قرار دیا ہے کہ یہ ہمیں کوئی سزا دینی مطلوب تھی، سزا کے طور پر نہیں حرام قرار دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو خبیث قرار دے کر حرام قرار دیا، خبیث۔ دوسری حرمت ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کے اوپر کوئی چیز حرام قرار دی جاتی ہے تو وہ پھٹکار اور لعنت اور سزا کے طور پر حرام قرار دی جاتی ہے، جس طرح یہاں پہ قرآن نے فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو ہم نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دی تھی ان کے بغاوت کی وجہ سے حرام کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سزا تھی۔ ہمارے لیے سود، خنزیر، شراب اور جوئے کی حرمت، یہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، ہمارے لیے سزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے جو گوشت، مثال کے طور شتر مرغ وغیرہ، بطخ کا گوشت، یہ چیزیں جو حرام تھی، یا گائے اور بھیڑ بکری کی چربی جو حرام تھی، یہ اسی طرح حرام نہیں تھی جس طرح سود اور خنزیر حرام، بلکہ یہ اسی طرح حرام تھی کہ ان کے لیے ان کی بغاوت کی سزا دینی مطلوب تھی۔ اب بغاوت کی سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کتاب میں اس کی حرمت قرار دی جائے، کہ کتاب میں لکھی جائے، وحی میں آ جائے کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے اوپر۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان کے فقہا اور ان کے مذہبی لوگ ان چیزوں کو حرام سمجھے، کسی بھی وجہ سے حرام سمجھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر خاموشی اختیار کر لے کہ ٹھیک ہے تم ان کے رحم و کرم پر رہو، ان فقیہوں کے رحم و کرم پر رہو، ان ربیوں کے رحم و کرم پر رہو، اور یہ جب تم اللہ تعالیٰ کی تحلیل و تحریم کو چھوڑ کر ان کو حرام و حلال کا مجاز ٹھہراتے ہو تو پھر ان کے رحم و کرم پر ہم بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، اور ہم اس پر خاموشی قرار اختیار کرتے ہیں تاکہ تم ان کے رحم و کرم پر رہ کر یہ سزا بھگتو۔ حالانکہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام۔ تو بنی اسرائیل کے لیے حرمت کی شکل یہ دوسری شکل تھی کہ انہوں نے ان کو حرام سمجھا، ان کے ربیوں اور ان کے فقیہوں نے اور ان کے مذہبی لوگوں نے ان کو حرام قرار دیا، حالانکہ وہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس پر خاموشی اختیار کی تاکہ یہ سزا بھگت لیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی تھی اپنے عقیدے کے اندر، اور اس کو جو غلط طریقے سے سمجھا تھا، اسی کی سزا کے طور پر کہ جب تم کو اپنا خدا اور اپنا محلل اور محرم سمجھتے ہو تو ان کی تحلیل تحریم تمہارے اوپر اسی طرح رہے، تو یہ سزا کے طور پر۔ اسی بات کو پوری طور پر سمجھنے کے لیے وہ سورہ آل عمران کی آیات بھی پیش نظر رہیں تو پھر بات پوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بات دوسرے لوگوں کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن میں جس طرح سمجھا ہوں میں نے اسی طریقے سے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی بنیاد پر دیا۔ سرکشی اور بغاوت کی سزا ہوتی ہے، سرکشی اور بغاوت کی سزا ہوتی ہے۔ بغاوت کی سزا تو پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے، ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں بغاوت کی کوئی سزا متعین نہ ہو۔ بغاوت کی سزا کے لیے موت کی موت، سزائے موت، یہ تو معروف و معلوم چیز ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے اندر تو ضرب عضب پر بڑا
بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جنہوں ریاست کے رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ریاست کے رٹ کو چیلنج اور ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو کسی اور کے کہنے پر، انڈیا کے کہنے پر یہ کام کرتے ہوں گے، روسیوں کے اور امریکیوں کے اور یہودیوں کے کہنے پر یہ کام کرتے ہوں گے. لیکن یہی رٹ کو، ریاست کو چیلنج کرنے کا کام جب ترکی میں ہوتا ہے تو لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں. اچھا اتنے لوگوں کو تم پھانسی کیسے دو گے، اتنے لوگوں کو تم سزا کیسے دو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10,000 اور 5,000 اور 8,000 اور 10,000 لوگ. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی جب ہزاروں سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر بغاوت جرم نہیں رہتی. بغاوت اس وقت جرم رہتی ہے جب باغی 1 یا 2 یا 5 10 ہو. تو پھر یہ عجیب میں لکھنا چاہیے کہ اگر 5-10 آدمی بغاوت کر دیں تو پھر تو اس کو بغاوت سمجھا جائے گا. لیکن اگر باغی لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو جائیں اور وہ اسلحے حتیٰ کہ جہاز 46 ہیلی کاپٹر چرائیں، جٹ جہاز F-16 جہاز بھی چرائیں، ٹینک بھی چرائیں، اسلحے بھی چرائیں، بڑے سمجھ میں آئی بات. اور حتیٰ کہ صدر مملکت، ملک کے سب سے بڑی شخصیت صدر مملکت کے لیے کمانڈوز بھجوائیں، وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے گولیاں بھی برسائے جائیں. سمجھ میں آئی. ان کے قتل کے لیے لوگوں کو بھجوایا جائے، جو بھی سامنے آ جائے اس لوگوں پر ٹینک چڑھائے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باغی اس لیے نہیں قرار دیے جاتے کہ وہ چونکہ ہزاروں میں ہیں، وہ چونکہ ہزاروں میں ہے اس لیے وہ باغی قرار نہیں دیے جاتے. یہ کون سی منطق ہے؟ یہ منطق تو میں طب ضرب بیت ضربت اذا جاء، پشت میں کوئی استاد شاگرد کو سمجھا رہا تھا، وہ آیا طب ضرب بیت ضربت اذا جاء. وہ تو یہ استاد طب ضرب بیت ضربت اذا جاء نہیں جوڑی بیدا منطق نے ضرورت سبب دا ہے مخبل عقل مخلا ہے. تا با اور تا، اس سے تبت تو بنتا ہے، اس سے اذا جاء نہیں بنتا. جب حروف تا اور با اور تا ہو تو اس سے اذا جاء کیسے بنے؟ قرآن نے بغاوت کا لفظ کیا؟ بغاوت کی سزا ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سزا کی تھوڑی سی معمولی شکل دیتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. لیکن آخر میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب ہے باغی لوگوں کے لیے، یہ جو جہنمیوں کو عذاب دیا جاتا ہے، مشرکوں کو عذاب دیا جاتا ہے جہنم کا عذاب، تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ کس کو نہ بغاوت کی بنیاد پر انہوں نے بغاوت. یہی تو فرق ہے ایک مجرم اور ایک عام مجرم اور ایک باغی میں. ایک مسلمان بھی گناہگار ہوتا ہے لیکن وہ باغی نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں لے جایا جائے اس لیے کہ وہ باغی نہیں تھا. اور ایک باغی نے اگر اچھے کام بھی کیے ہوں تو ان کے اچھے کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سر سے قبول ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہے باغی. تو باغی کا کوئی عمل، باغی کی کوئی اس کے ساتھ نرمی برتی نہیں جاتی. اگر بغاوت کا جرم بھی ایسا جرم ہو کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست ہی نہیں رہے گی. اس کو وہ تو بازیچے اطفال بنے گا، وہ تو بچوں کا ایک کھلونا بن جائے گا. تو کیا تم ریاست کو بچوں کا کھلونا سمجھتے ہو؟ تم اپنی عقل کی خیر مناؤ کہ تم ابھی تک ریاست کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی نعوذ باللہ خدا نخواستہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ناکام ہوا. دیکھیں نا مصر میں بغاوت ہوئی تو لوگوں نے سارا الزام مرسی پر ڈال دیا، کہتے اس کی پالیسی اچھی نہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ جمہوریت کے خلاف بغاوت، اسے یہ نہیں سمجھا. مصر میں بھی بغاوت ہوئی، منتخب حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، لوگوں نے اس کو جمہوریت کے خلاف بغاوت نہیں سمجھا. یہ بی دین لوگ، یہ الٹے گنگا بہانے والے، الٹی گنگا بہانے والے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہاں پہ جمہوریت کے خلاف بغاوت. کہتے ہیں یہ مرسی کے خلاف بغاوت ہوئی اور مرسی جو تھا اس کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. کوئی تجزیہ نگار ہے امریکہ میں، نام ہے اس وقت بھی ہم پڑھا ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ چیز اس وقت اس نے تب ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی، اس نے فوراً 2 جملوں میں تبصرہ کیا کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو اسلام ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. اس نے باقاعدہ براہ راست اسلام کا نام لیا. ابھی تک جو بغاوت چل رہی تھی ابھی اس کا نتیجہ اس طرح نہیں آتا
وہ دوسری بات ابھی نہیں آئی تھی، اسی وقت اس کی بات تھی، سمجھتا تھا اس نے بات 2 لفظوں میں بات کی کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جائے ترکی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے۔ تو اب جب وہ بغاوت ناکام ہوئی تو اب کہہ دو نا، اب تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اب کہہ دو کہ اسلام جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ اب کہتے ہیں نہیں جمہوریت جیت گئی۔ یعنی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو اسلام کے لفظ ہی سے چڑھ ہے کہ جہاں پہ اسلام اور جمہوریت دونوں میں سے ان کو بس کبھی انتخاب کا موقع مل جاتا ہے تو جب ہار کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اسلام کا نام لیتے ہیں، جب جیت کی بات ہوتی ہے تو آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ بھئی ایک ہی ترازو رکھو نا، ایک ہی ترازو رکھو۔ مصر میں بھی یہ ہوا اور ترکی میں بھی یہ ہوا۔ مصر میں بغاوت کامیاب ہوئی تو تم نے کہا اسلام کے خلاف، تو جب ترکی میں کامیاب ہوئی ناکام ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کامیاب ہو گیا، اسلام کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہتے ہیں جمہوریت کامیاب ہو گئی۔ اب جمہوریت میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے ہوتے ہیں۔ آپ سن لیں ترکی کے سڑکوں پر تو اللہ اکبر کے نعرے تھے، تو جمہوریت میں اللہ اکبر کے نعروں کے لیے کون سی گنجائش آ جاتی ہے؟ جمہوریت میں اللہ اکبر کے نعرے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جب جمہوریت کامیاب ہوتی ہے تو اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، ہندوستان میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، وہاں تو اللہ اکبر کے نعرے لگے۔ جمہوریت میں یہ بات ہوتی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو بہرحال اس پر مزید طرف سے رہی ہے تو ببغیہم میں یہ بات آ گئی ہے، بغاوت۔ یہاں بھی لوگ بغاوت کے مجرم ہیں، تو اس میں اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ مارے گئے، ہماری کتنی فوج اس میں کام آئی ہے، کتنی فوجی شہید ہو گئے ہیں، کتنے فوجی کو قتل کیا گیا ہے، کتنے دھماکوں میں عام لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ تو بغاوت کے خلاف ہے کام ہے، جہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی بغاوت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ بغاوت ریاست کے خلاف بغاوت ہے، حکومت کے خلاف بغاوت نہیں، حکومت کے خلاف بغاوت اس کو نہیں کہتے، یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ وہ تو صرف سے اس ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے جی۔ اور جب مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے باغی کو ہمارے حوالے کر دو، سمجھ میں آتی ہے بات، تو باقی لوگوں کو تو اس بات کا حق دیا جاتا ہے، ترکی کو اس بات کا حق نہیں دیا جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ گولن کو ہمارے حوالے کر دو، کہتے ہیں ثبوت لاؤ، تو تمہارے پاس کون سے ثبوت تھے کہ تم نے عراق پر بمباری کی اور افغانستان پر بمباری کی؟ افغانستان کا کون سا فرد جو ہے وہ اس میں شامل تھا، 9/11 میں شامل تھا؟ تمہارے پاس تم سے کس نے ثبوت مانگے تھے اور تم نے ثبوت ابھی تک دیے ہیں؟ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور تباہی برباد، تباہی پھیلا کر اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے اور کارپیٹ بمباری کر کے تم نے ثبوت کی بنیاد پر یہ بمباری کی، ثبوت ہے تمہارے پاس، اب بھی ہے ثبوت تمہارے پاس، کوئی افغانی اس میں شامل تھا، اب بھی کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ 9/11 واقعی کوئی سازش نہیں تھی اور کوئی وہ دھوکہ نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا اور اس میں واقعی لوگ شامل تھے؟ ساری دنیا کہتی ہے وہ فراڈ تھا، اور فراڈ کی بنیاد پر، اور تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہاں پہ عراق میں وہ زہریلی گیسیں اور فلان اور ممنوع اسلحے اور ممنوع گیس اور یہ ساری چیزیں ملی؟ کہاں ملی؟ ٹونی بلیئر نے جھوٹ نہیں بولا تھا، تو ابھی تک اس کو سزا ملی ہے۔ اپنے لیے ایک ترازو اور دوسرے کے لیے دوسرا ترازو، گولن کو اس کے حوالے کر دو اور اس کو وہ مجرم نہیں ٹھہرا تو دیکھو گے نا، دیکھو تمہاری بھی عدالت ہے، ان کی بھی عدالت ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی عدالتوں پر تم انگلی نہیں اٹھاتے ہو، پھر اس کے باوجود ساری دنیا کہتی ہے کہ بنگلہ دیش کی عدالت جھوٹی عدالت ہے، ظلم کی عدالت ہے، انتقامی عدالت ہے، اس پر تم انگلی نہیں اٹھاتے، اور وہاں پہ تمہیں خدشہ ہے کہ نہیں انصاف نہیں ہوگا۔ باغی کے ساتھ تم باغی کے ساتھ ہی ہو، تم ایک جمہوری حکومت کے سربراہ ہوتے ہوئے تم بغاوت کے لیے کیوں نرم گوشہ رکھتے ہو؟ اسی لیے نرم گوشہ رکھتے ہو کہ تم بھی باغیوں جیسی ذہنیت ہے تمہاری، ان کی ذہنیت بھی اسلام دشمنی پر ہے، تمہاری ذہنیت بھی اسلام دشمنی کی ہے۔ تمہیں زیب نہیں دیتے ایسے الفاظ کے، باغیوں کے ساتھ جو ہے نا قانون کے مطابق سلوک، انہوں نے قانون کے مطابق کام کیا ہے کہ قانون کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باغیوں کا ساتھ دے رہے ہو، باغیوں کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی ان کے تمہیں اس میں بقدر حصہ بقدر جسہ
تم حصہ دار ہو اس میں، تم ہی نے اس بغاوت کو پروان چڑھایا ہے، اس باغی کو تم نے سارے وسائل دیے، تم نے اس کو اس بغاوت کے لیے تیار کیا، اور اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ گولن کی عظیمت تحریک وہ پوری دنیا میں CIA کا لبادہ، اور یہ اصل میں لبادہ کوئی دوسرا ہے، گور کا کوئی دوسرا ہے، حقیقت میں یہ تو CIA کی تحریک ہے۔ رینڈ کارپوریشن والوں نے اس کی تائید کیوں کی ہے؟ رینڈ کارپوریشن کی آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی، ان میں یہ چیزیں ہیں کہ مسلمانوں میں کون کون سے لوگ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو رینڈ کارپوریشن والوں نے، جس میں یہ زلمے خلیلزاد اور باقی دوسرے لوگ شریک ہیں اس کی تیاری میں، اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ گولن والے اس طرح کے لوگ ہمارے کام کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ تو یہ تو کوئی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہے۔ بہرحال ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی سزا دی۔ بغاوت کی سزا ہونی چاہیے، بغاوت قابل سزا جرم ہے، اللہ تعالیٰ بھی بغاوت کی سزا دیتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، باقی ہے سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں اور تمہیں جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اعلان کر دو کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے، وسیع رحمت کا مالک ہے۔ وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ پہ آ جاتا ہے تو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر مجرم لوگوں سے اس کا عذاب واپس نہیں کیا جاتا۔ کوئی نہیں ہوتا، کسی کے اندر یہ کس بل نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال۔